يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بے شک اے نبی اے غیب دیاں خبراں دین والیا اساں تانوں بنا کے بھیجیا ہے مبشر بشارت دین والا نذیر ڈر سناون والا وداعیا الی اللہ باذنہ اللہ تعالی دی اذن دے نال اللہ ول بلاون والا وسراجا منیرا اور سراج منیر بنا کے بھیجیا وے. ہن توجہ فرمانا ذرا سجنا, سراج دے دو معنی ہوندے نے, ایک حقیقی معنی ہے ایک مجازی معنی ہے. حقیقی معنی سراج دا چراغ تے دیوا ہوندا ہے, شمع ہوندی, اور حقیقی معنی مجازی معنی دا سورج ہوندا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو قربان جاواں سراج فرمایا ہے. بھاویں چراغ مانا کرو تاوی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی چھپی شان نو ظاہر کردا ہے, اور اگر سورج آکھو تے تاوی چھپیاں شاناں نو ظاہر کردا ہے. ادھر ویکھ ہن ایتھے علم دی ایک گل کر کے تے پھر تانوں مسئلہ سمجھاواں گا. اللہ تعالی نے سراج کیوں فرمایا ہے اپنے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو. ادھر ویکھنا ذرا قربان جاواں, اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو سارے کمالات, شاناں, عزتاں, خوبیاں, تمام کمالات دا مجموعہ بنایا, اصل بنایا. اس دے اوتے تمام اولیاء کرام دا اتفاق ہے, تمام اللہ دے ولیاں دا اتفاق ہے, محققین علماء دا اتفاق ہے. اللہ والے پیارے اس گل دے متفق نے, اللہ وحدہ لا شریک نے ساری کائنات دی اصل جان, تمام کمالات دا اصل پاک محمد دے نور نو بنایا ہے. ذرا ذوق نال سمجھنا گل نو. سنیا تساں ہو سکدا ہے یہ دعویٰ تساں سنیا ہوئے, لیکن دعوے واسطے ہو سکتا ہے دلائل نہ سنے ہو. موضوع ایک ہوئے لیکن موضوع دے بیان واسطے جو دلائل, اس بات واسطے جو دلائل چاہیے ہوندے نے وہ جے نہ لبن کسے پاسوں تو پھر تساں ذوق لینا بھی ہے, داد دینی بھی ہے. ذرا توجہ رکھنا انشاءاللہ العزیز. ایسیاں گلاں سناواں گا جڑیاں پہلو نہیں سنیاں ہونیاں. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جامع الکمالات, مصدر الکمالات بنایا ہے. رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنیاں شاناں دا پہلا جلوہ جمع فرما کے انجاک جو رب وحدہ لا شریک مولا نے کائنات وچ ونڈنا سی اودیاں حقیقتاں حضور دے نور وچ رکھ چھڈیاں سن. جو ونڈنا سی, جو تقسیم ہونا سی, اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے انہاں نو کٹھا کر کے حقیقتاں انہاں دیاں حضور سرکار دے نور مبارک وچ روز اول تو ہی رکھ چھڈیاں سن. توجہ نہیں فرمائی نے. میں ایک عبارت سے پڑھ کے دے اگے چلنا وا, ذرا ذوق نال بولو. میرے کول کتاب ہے المجموعۃ النبہانیہ فی المدائح النبویہ,
شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی آپ نے نقل فرمایا امام عبد الغنی نابلسی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا وا حسبك ان الله تعالى خلق نوره صلى الله عليه وسلم ثم خلق منه جميع المخلوقات وانه قد افرغ عليه جميع الخيرات والكمالات وهو قسمها على الخلائق بحسب استعداداتهم فلا خير يصل الى احد من خلق الله في الدنيا والاخره الا بواسطته صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العارفون وسلطانهم الشيخ الاكبر سيدي محي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه. شیخ نبانی امام عبد الغنی نابلسی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تو نقل فرما رہے ہیں فرمایا اللہ تعالی نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا پھر اس تو ساری مخلوقات بنائی اور اس نور مبارک دے اوتے تمام خیرات تمام کمالات تمام شاناں اوتھے ہی پا دتیاں پلٹ دتیاں وہو قسمها علی الخلائق بحسب استعداداتهم اللہ وحدہ لا شریک سونے دا محبوب لوکاں دی استعداد صلاحیت قابلیت دے مطابق او فیض و کمال و شانہ و خیر ونڈ دے رہندے نے جنہ جنہ کسے دا بھانڈا ہے توجہ نہیں فرمائی کمالات چاہے ظاہری ہون چاہے باطنی ہون چاہے سوری ہون چاہے مانوی ہون چاہے اندر دے ہون چاہے باہر دے ہون جو بھی جتھے کسے جگہ دے تینوں کوئی کمال نظر آوے گا سمجھیو کمال بھاویں پچھلیاں وچ بھاویں اگلیاں وچ بھاویں نبیاں وچ بھاویں امتیاں وچ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے او کمال سونے نبی تو ہی ونڈیا ہویا وے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے آپ نو ایک عجیب قسم دا بنایا ہے توجہ فرمائے درویش جویں بزرگ فرماندے نے آنڈے دے وچ حقیقت ساری مرغی دی چھپائی ہوئی ہے اسی طرح کائنات دی حقیقت نور محمد چھپائی ہوئی ہے فرمایا کوئی خیر بھی کسے ول جاندی ہے نا پاویں کوئی منے نہ منے آوندی اوتھوں ہی فلا خیر یصل الی احد من خلق اللہ فی الدنیا والآخرہ خیر پاویں دنیا ہوے تے پاویں آخرت دوواں وچ جنوں بھی کوئی خیر پہنچنی ہے نا سونے نبی دے واسطے نال ہی پہنچے کما ذکر ذالک العارفون فرمایا تمام عارفین چاہے ہون بہاول شیر قلندر ہوئے 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 ادھر ویکھے گل بھاویں سمجھ آوے بھاویں نہ آوے اس ذات دی قسم ہے جے قبضہ قدرت میری جان ہے نبی تے نبی رہے ولیاں دی گل بھی سمجھ نہ آوے تے مان لیا کر منکر نہ بنیا میں ہکا بکا ہو گیا گل پڑھی شاہ مقیم سرکار بھی عجیب جئی آپ گزر رہے سن زمیندار دیاں گاجراں دے نال اپنے بیلیاں نو فرماندے نے بیلیو ساریاں گاجراں پٹ لو انہاں ساریاں پٹ کے درویشاں وچ ونڈ دتیاں کئی بندے وچ حیران ہو گئے انہاں آکھیا عجیب گل ہے سرکاراں پوچھیا ہی نہیں بغیر پوچھن تو کھانا کتھوں حلال ہے آپ نے اسی طرح کیتا سویر ہوئی زمیندار حاضر ہو جاؤ عرض کردہ لجپالا میں منت سکھی سی میرا کام ہو جائے میں جنیاں گاجراں نے شاہ مقیم دے درویشاں چ ونڈاں گا لجپالا میں سنیا راتی تواڈے درویشاں پٹ لئیاں نے
مہربانی ہے چلو مینوں تکلیف کرنی نہیں پئی. آپ نے فرمایا حق بحقدار رسید. مسکرائے مسکرا کے فرماندے نے حق حق والیاں تک پہنچ گیا ہے. توجہ ہے نہ بھی سمجھ آوے تے من لئی انہاں دیاں گلاں دے بھید بنے ہوندے نے راز اسرار چھپے ہوندے نے جدوں کھول دے کھل ضرور جاندے نے. ادھر ویکھ قسم و ذات دی کر کے آنا ادھر ویکھ توجہ ذرا مت تو آکھے میں عالماں دی بڑی گل پیا کرنا وا. ایک ہوندی ہے ہڈ ورتی ایک ہوندی ہے جگ ورتی ایک ہوندے نے قال والے ایک ہوندے نے حال والے. انہاں وچ فرق ہوندا ہے. فرق ہوندا ہے قال والا ہوے جڑا گل جاندا ہے تے زبانی کردا ہوے. حال والا ہوے جڑا ویکھ کے کردا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے نبیاں نو حال والا بنایا ہے. وہ ویکھ کے گل کردے نے. اللہ وحدہ لا شریک مولا دے سونے نبی ویکھ کے گل کردے نے زبان قال نال بھی گل کردے نے. لیکن اتنا ہویا ہے نبی دے جان تو بعد اگوں وارث دو طرح دے رہ گئے نے. ایک قال والے ایک حال والے. عالم نبی دی سنی سنائی بیان کردے نے پڑھی پڑھائی بیان کردے نے. پر جے داؤد بندگی سرکار ورگے ہون او شاہ مقیم ورگے ہون انہاں نو پڑھی پڑھائی دی لوڑ کوئی نہیں. اے اکھ نال ویکھی گل کردے نے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے کیوں یہ دو سلسلے چلائے نے. اگر کوئی اعتراض کرے اسلام تے زبان کھولن لگے وہ تواڈے اسلام وچ اے گل ہے علم نال دلیل دیو علم نال دلیل دیو تے عالم بیٹھے نو علم کڈ کے وکھا دیندے نے آوے قرآن حدیث وچ لکھیا آئی. اور اگر کوئی ایندا منکر آوے وہ آکھے علماں دی گل پاسے رکھ اگر طاقت ہے تے وکھا تیرا نبی یہ کہہ گیا ہے تیرا نبی کہہ گیا سارا ساری کائنات میرے تو بنی میرے نور تو بنی ہے. دس تیرے کول کی دلیل ہے اگر ہے تے مینوں وکھا. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حضور دی امت دے اندر انج دے بھی شیر رکھے نے جڑے سینے دے ہاتھ مار کے آکھدے نے دس کی ویکھنا ہی قسم و ذات دی وہ اکھ دے اگوں ہاتھ پھیر دین تے ساری خدائی نور محمد نال بھری نظر آوندی. سنو او جھلیو یہ ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے ہم مادی دور میں بیٹھے ہیں جس میں روحانیت نظر نہیں آتی لیکن یہ نہ سمجھی ہین کوئی نہیں چھپ گئے نے ہین صحیح اور رہن گے انج دے کی کنج دے. اگر کوئی آ کے حوالہ کٹ دے تو ساڈے ورگے خادم بیٹھے نہیں آتے حال ہے. جی اگلے آخنا حوالہ پرا رکھ وخا سانو پھر قربان جاواں غوث پاک میرا ورگے حق باؤ ورگے وہ پھر وکھا دیندے نے جدھر بھی ویکھنے ہیں محمد محمد نظر آوندا ہے. توجہ نہیں اینو تے عجیب گل اس گل تے غیر مذہب والے بھی من گئے نے فقیراں دے منکر بھی من بیٹھے نے. توجہ نہیں فرمائی. ایک بزرگ ہوئے نے سیدی عبدالعزیز دباغ غوث زمان مصر دے آپ فرماندے سن یار مینو ہر شے ذرہ ذرہ اللہ اللہ کردہ دسدا
کئی بار انج ہوندا ہے، فرمایا مینوں وضو کرنا اوکھا ہو جاندا ہے کہ وہ جدوں پانی دے وچوں آواز سننا اللہ اللہ دی تے میں کیویں وضو کراں او دے نال. توجہ نہیں فرمائی نے. موضوع یہ بھی خود ایک موضوع ہے، لیکن اینا ایک اشارہ ضرور یہ سمجھ لے. بزرگ فرماندے ہیں ادنا ترین حق بنتا ہے چھوٹے تو چھوٹا مسلمان دا کہ اللہ والیاں دی گل سنے نا تے سمجھ نہ آوے، آکھے یار ساڈی سمجھ نہیں پی اوندی، گل جویں ہے ایسا مان بیٹھے بس ٹھیک ہے جو انہاں دی مراد ہے وہ اے نہیں. جے گل لگے نا ظاہری کفر دی حرام تے اے آکھنا شریعت اپنی تھان تے فقیر دی گل اپنی تھان تے ساڈی سمجھ وچ نہیں آوندی. گل ہونی ضرور ہے، صحیح ضرور ہونی شریعت کے مطابق ہی ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. تا کر کے ساڈا پیر باہو فرماندا ہے، فرمایا تن من یار دا میں شاہ تن من یار دا میں شہار بنایا، دل وچ خاص محلہ آن اللہ دل وسو آن اللہ دل وسو کیتا میرا ہویا خوب تسلا. سب کچھ مینوں یارا پیا سنی وے جو بولے ماں سولا. پر درد مندہ اے رمز پشانی پشانی درد مندہ اے رمز پشانی بہو بے دردہ سر کھلا.